ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ اللهم بارك اللهم. اللہ تعالی جل جلالہ نے اس پوری کائنات کے ایک ایک چیز کو اور پوری کائنات کو عدل اور قسط کی بنیادوں پر پیدا فرمایا ہے. قائماً بالقسط، قائماً بالقسط، قرآن مجید میں ہے قائماً بالقسط. یہ پانیوں کا حساب کتاب ہے. جتنی پانی کی ضرورت تھی آپ وہاں اتنا پانی رکھا، اور جتنا سورج کی رفتار کی ضرورت تھی اتنا سورج کی رفتار کو رکھا، جتنا چاند کی رفتار کو ضرورت تھی اس کی چاند کی رفتار کو رکھا. اب دیکھیں پوری ایک دنیا میں کوئی چیز کے اندر خلل نہیں. ہل تری من فطور، کتنے لاکھ سال گزر گئے، کتنے ہزاروں سال گزر گئے. یہ سورج اور چاند میں لاکھوں سال گزر گئے. ایک منٹ کے لیے اس نے اپنی رفتار میں کوئی کمی کی ہے؟ اور نہ اس کی چاند کے روشنی میں فرق آیا، نہ اس کی رفتار میں فرق آیا، اور ایسے اندازے سے رکھا ہے کہ وہ بس کوئی اس میں خلل نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ عدل اقتدار کے ساتھ اس کو چلایا ہے. عدل اللہ تعالی نے چلایا اس کو. قائماً بالقسط ہے. یہ آسمان میں ستاروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، پھر اس کو دیکھو. جو چیز جس کام کے لیے بنایا ہے اس کام میں جو مقصد ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے. سب بسم ربک الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس پر اب بکری کی ہمیں ضرورت ہے، ہلکی پھلکی، اس کی غذا بھی ہلکی پھلکی ہو، بیماروں کے لیے بھی ٹھیک ہو، ذرا طاقتور نہ ہو، اور ہلکی پھلکی ہو تو اس کے لیے بکری بنائی، چھٹیوں پر پھرتی ہے. اب اونٹ دودھ تک لے جاتی ہیں سامان کو، اس کو وجود بھی لمبا دے دیا، بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طرح بیٹھا کرو. اگر گدھے کی طرح بیٹھ جاؤ گے کیا پھر تم کو بھی اٹھانا پڑے گا. اگر اونٹ گدھے کی طرح بیٹھ جائے تو اس پر کیسے آپ بار کر سکو گے؟ کہتا نہیں، کیونکہ 8-10 من تو وہ خود ہے، 8-10 من بار ہوگا اس پر. تو 20 من کے لیے پوری علاقے والے بلاؤ گے کہ آ جاؤ آج ہم نے اونٹ پر بار کرنا ہے. یا اونٹ کرے گا پوری دنیا کیا اس کو اوپر باندھیں گی، یا نیچے باندھ کر اس پر کیا کریں گے؟ اس کو سب کو ان کے ساتھ اٹھائیں گے. لیکن آپ دیکھیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو آپ کائنات میں دیکھ لیں، خود اپنے اندر دیکھ لے. صرف تمہاری یہ دانت، یہ دانت جو کاٹنے والے ہیں، یہاں تھوڑا سا ایک جگہ سے اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھیں. دونوں دانت ہیں ایک ہی طرح ہے لیکن ایک دوسری طرف رکھیں تو آپ کھانا کھا سکو گے؟ نہیں کھا سکو گے.
تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قائماً بالقسط ہر چیز جس طرح بنائی، پوری دنیا مل کر، سائنسدان مل کر، یہ جو بڑی بڑی کہہ دے گا ہم، یہ دہیا مل کر، دہیا کی سائنسدان مل کر، دریا کی جنات بھی مل کر، مسلمان بھی ہوتے جنات، تو وہ سب مل کر، پوری دنیا مل کر انسان کے جو جسم ہے یہاں ناک رکھا ہے تو وہ یہاں سے تبدیل کر لے، دانت کو اس کے لیے کوئی اور تجویز کر لے کہ اس کی بجائے یہ دانت یہاں آ جائے، پھر بھی خوراک کر سکے آدمی۔ اگر اتنی سیدھی سیدھی بات کو ہم نہیں جانتے تو واقعی ہم نے پھر انسانیت کا لباس اوڑا تو ہے لیکن اندر سے پھر جانور ہے۔ کتنی واضح چیزوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن چونکہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے، ورنہ ہر چیز معجزہ ہے، ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ سورج معجزہ ہے، آدمی نہیں کر سکتا اس طرح، اس عاجز ہے کس طرح کوئی ترتیب بنائے، لیکن چونکہ روزانہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کو، اسی لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم تو اگر آدمی اڑ جائے ہم کہ وہ کمال ہو گیا، وہ ہمیں کمال نظر آتا ہے، لیکن تمام پرندے اڑتے ہیں ہمارے ہمیں کمال نظر نہیں آتا اس کیونکہ ہماری آنکھ اس کی عادی ہو چکی ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کے لیے چلائی ہیں، اس تمام چیزوں سے انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے، ہواؤں سے، پانیوں سے، سورج سے، چاند سے، کیلنڈر بنائے ہیں، اگر اس میں آگے پیچھے ہوگا تو آپ کیلنڈر نہیں بنا سکتے تھے، دائمی کیلنڈر۔ تو یہ سب چیز جو تو نے بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی لگی بندی ضوابط کو دیکھتے ہیں، تو اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ اس کو مانتے ہیں، تو پھر اس بات کو بھی مانو کہ اس خالق کی کائنات نے جب ہمارے لیے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے جس میں ذرا بھر فتور نہیں ہے، خلل نہیں ہے، تو کیا ہم کو فضول بنایا؟ جو ہمارے لیے بنائی ہے اس میں تو کوئی چیز فضول نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک گوبر بھی فضول نہیں ہے۔ گوبر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے اندر وہ ہے بینس ہے، اس کی دودھ بھی کام دیتا ہے، اس کی گوبر بھی کام دیتا ہے، اس کی چمڑا بھی کام دیتا ہے، اس کی بال بھی کام، سب چیز کام میں آتے ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو کیا تم فضول بنائے گئے؟ اتنی بڑی حکیم ذات، بڑی علیم ذات کہ جس طرح پوری دنیا کو اس طرح چلایا ہے، وہ چل رہا ہے، اس نے صرف تم کو فضول بنایا، جس کے لیے بنایا ہے وہ فضول ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا اس کے ساتھ بہت ظلم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی پروردگار کے بارے میں یہ سوچے کہ ساری دنیا تو باکمال ہے جو میرے لیے بنائی گئی ہے اور میں بے کمال ہوں، تو آپ کیسے ٹھیک چلیں گے؟ آپ کے اعمال سے کم نتائج نکلیں گے، آپ کی زندگی سے کیسے اعمال نکلیں گے؟ کیونکہ اس چیزیں کو تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کو اختیار نہیں دیا تھا، ایک فطرت پر چلتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اختیار بھی دیا ہے، اور اب اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ میرا خلیفہ بنے، یہ میرے رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کے اندر ایک کمال ہے، اور نائب کے لیے زمین پر نائب ہو، اس کے لیے اختیارات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، محدود اختیارات وہ اللہ تعالیٰ نے دیے، فطرت پر چلایا، فطرت دی، پیدا کی،
ہر انسان دینی فطرت پر ہے. جو دین اس سورج کے لیے ہے وہی دین ہمارے لیے بھی ہے. جس طرح اس کے لیے راستے متعین ہے، ترتیب متعین ہے، چلنا متعین ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی متعین ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ، چونکہ ہم تو خلیفہ ہے، خلیفے لیے بڑے کام کرنے ہوں گے، پوری زندگی کو چلانی ہوگی، تو اسی لیے وہ جب اختیار پا کر دنیا میں آتا ہے تو اگر والد یہودی ہو تو اس کو یہودی بناتا ہے، نصرانی نصرانی بناتا ہے. ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ خواہش پرست بنتا ہے. ایک بار میٹنگ ہو گئی تھی، مشورہ ہوا تھا دنیا والوں کا کہ سب سے کون سے لوگ زیادہ ہے، مسلمان زیادہ ہے. جس طرح ہمارے یاران مسلمان جو ہے آپس میں وہ مجلس کرتے ہیں، پھر جب آتے ہیں بڑی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت زبردست تقریر کی. فیصلہ کیا کچھ بھی نہیں، باتیں اچھی کی، سارے ٹپریکاٹ ہے. اس کے لیے ٹپریکاٹ ہی تقریر کرتے ہیں، اور عمل جیسا ٹپریکاٹ تقریر کرتے ہیں کوئی عمل نہیں کرتا. اس طرح یہ ہماری ٹپریکاٹ ہی بھی کیا کرتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. ایک ٹپریکاٹ کے اندر ایک آواز بند ہے، اسی کے اندر دوسری آواز بند ہے، اسی کے اندر بند کرائی گئی ہے، اسی کے اندر تیسری آواز بند کرائی گئی ہے. سارے ٹپریکاٹوں کی طرح بولتے ہیں. پھر وہ کیا، جب ٹپریکاٹ بند کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ یہ میرا نمائندہ بنے. کیا بنے؟ میرا نمائندہ بنے. تو اس کے لیے اختیار بھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل بھی دی ہے، سوچ بھی دیا ہے. تو وہ آپس میں جمع تھے سارے کہ بھائی کون سے لوگ دنیا میں زیادہ ہے. کس نے کہا کہ صحیح وہ یہودی زیادہ، نہ وہ عیسائی زیادہ ہے، کس نے کہا کہ ہندو زیادہ ہے، کس نے کہا کہ دہریہ زیادہ ہے، کس نے کہا کہ مسلمان زیادہ ہے. یہ آپس میں بحث تھی. اس میں ایک ہوشیار بھی تھا، اس نے کہا کہ سب سے زیادہ نہ بت پرست ہے، نہ کیا خدا پرست ہے، نہ وہ یہودی ہے، نہ نصارہ ہے، کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کون ہے؟ پھر اس نے کہا کہ خواہش پرست. مسلمانوں کے اندر 1.5 ارب ہے یا 2 ارب ہے، جتنا ہے خدا حساب تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس میں خدا پرست کتنے ہیں، مدہ پرست کون ہے، کتنے ہیں؟ یہ وہ جو خواہش پرست ہے. علماؤں میں دیکھیں، پیروں میں دیکھیں، وہ اسکولوں میں دیکھیں، کالجوں میں دیکھیں، ماسٹروں میں دیکھیں، سب میں دیکھیں کتنے خواہش پرست ہیں، کتنے خدا پرست ہیں. کو سب کہلا رہا ہے. تو اگر حساب لگاؤ گی تو اس 1.5 ارب میں یا 2.25 ارب میں آپ کو 25 کروڑ بھی خدا پرست نہیں ملیں گے. تو کون زیادہ ہو گئے؟ وہ تو وہ بھی خواہش پرست ہو گئے. کیا ہو گئے؟ خواہش پرست ہو گئے. یہی حال دوسری قوموں کا ہے کہ وہ اگرچہ کسی دین کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنی دین کے مطابق وہ نہیں چلتے، وہ اپنی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں. تو کس کی تعداد زیادہ ہو گئی؟ خواہش پرستوں کی زیادہ ہو گئی. تو اس خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ترتیب پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک پروگرام بنایا، بندوبست کیا. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اسی آیات میں اسی بات کا ذکر ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کلی دلائل کے ساتھ بھیجا، کلی دلائل کے ساتھ، بینات نظر آنے والی،
معجزات بھی شامل ہے، کلی دلائل بھی شامل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، والمیزان، میزان شریعت بھیجی، جس طرح آسمان میں میزان شریعت ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، جس طرح اس میں میزان قائم ہے، میزان شریعت یہاں بھیجی، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم بھی اس میزان کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلو۔ یہ میں نے کیوں بھیجی ہے، وجہ کیا ہے، فائدہ کیا تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ لوگ عدل و قسط پر کیسے قائم ہو جائیں گے؟ پہلا اس کا انجن ٹھیک ہو۔ کیا ٹھیک ہو؟ عقیدہ۔ عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ عدل و قسط کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دے جو اس کا مقام ہے تمہارے اپنے دل میں، اس کی حقوق کو ادا کریں، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس مخلوق کو وہ مقام دے جو مخلوق کا مقام ہے۔ اس میں پھر زیادہ کوئی پیغمبر ہوگا، انبیاء علیہ السلام ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوں گے، اس کی بڑی قدر ہوگی۔ اب اس درجہ بدرجہ کو قائم کر کے کیا ہے، یہ اپنے اعتدال پر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہر کسی کو ایک مقام دیا تم نے۔ اگر پیغمبر کو یا ولی کو خدا سے بڑھا دیا، اور پیر و مرشد کو رسول سے بڑھا دیا، صحابہ کرام کو پیغمبروں سے بڑھا دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بے اعتدالی کی۔ کیا کی؟ بے اعتدالی کی۔ یا تو نے توحید کی آڑ میں توحید شروع کر دی، تم نے بے اعتدالی شروع کی۔ محبت کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں تو نے کیا کی؟ تو نے شرک شروع کر دی، شرک کے افعال شروع کر دی، تم نے کیا کی؟ توہین کی، تم نے بے اعتدالی کی۔ تم نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس رائے کو قرآن و سنت کہتے ہیں، تم نے انتہائی بڑا ظلم کر دیا کہ اپنے رائے کو قرآن کہتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ رائے، تمہاری رائے ہے، کہوں میری رائے ہے، تم اس کو قرآن کہتے ہو۔ ادھر سے خوارج کی ذہنیت ہے۔ کس کی ذہنیت ہے؟ خوارج کی، کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، دوسری کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ دین کے کئی شعبے ہیں، کئی چیزیں ہیں، ظاہر تم کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ کام والے، آنکھوں کو چھوڑ دو۔ یہ انسان ہے، ہاتھ بھی کام، اپنی انسان کی ضرورت ہے، کان بھی ضرورت ہے، ناک بھی ضرورت ہے، دانت بھی ضرورت ہے، یہ ناخن بھی ضرورت ہے، دیکھتے ہیں سب چیزیں ضرورت ہے انسان کی، لیکن کوئی چیز کم کوئی زیادہ۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف آنکھ ہے، باقی انسان کو گولی مار دو، تو آنکھ کو پلیٹ میں رکھو تو اچھے لگیں گے؟ دانت کو پلیٹ میں رکھے کہ دانت ہی اچھی ہے تو کہ اچھے لگیں گے؟ تو یہ سارے انسان جب مل کر یہ انسان ہے، کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم یہاں اصول ہے کہ تقابلی انداز میں نہ بیان کریں، ضرورت ہے۔ کبھی ایک ضرورت ہوگی، کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کو دانت مسئلہ ہو، کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو، کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میری کہ آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، باقوں کا خط کیا کرے، فارغ کر دو۔ یہ ہم کرتے نہیں کرتے بے اعتدالی، یہ ہماری بے اعتدالی ہوتی ہے۔ تو پہلے انسان اندر سے کیا ہو جائے؟ عقیدے کے لحاظ سے کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، سوروں پر ایمان، اس میں اعتدال ہو، عقیدے میں اعتدال آ گیا۔ اب انسان کے اندر جذبات ہیں، اس پر چلایا جائے تو اس کے لیے جذبات کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ حرص کا امالہ ہونا چاہیے، جس طرح میں نے کل کیا تھا۔ حرص ہے انسان کے اندر، اس کی رخ کو تبدیل کیا جائے۔ اب آدمی کو ایک بادشاہ کھڑا ہے ایک آدمی کے سامنے، اس کو جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس داو لشکر ہے، اس کو
یہ اس کا غلام ہے، اس کو بہت اہمیت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کے لیے بنگلے بنا دیے، اس کے محل بنا دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب ایک سپاہی بھی وہاں کھڑا ہے تو یہ کس کو دیکھے گا؟ ویسے سپاہی کو دیکھے گا جب بادشاہ سامنے نہ ہو، لیکن جب بادشاہ سامنے ہو تو کس کو دیکھے گا؟ تو غریب بادشاہ یہ بجائے بادشاہ کو چھوڑ کر اس کی جوتی سیدھی کرنے لگے، کس کے؟ پولیس والوں کی، اس کا یہ گارڈ ہے، تو بادشاہ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو یہ دراصل اندرونی ہماری بہت گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ گڑبڑ ہوتی ہے، مثلا انا ہوتا ہے، میں اور دنیا پرستی، محبت پرستی، دنیا پرستی، پھر اگر آدمی عقیدہ ٹھیک بھی ہو تو وہ عقیدہ بھی کیا ہو جائے گا، اس کا نظر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، بعض بادشاہوں نے، حکمرانوں نے بتوں کو سجدہ کیا، جب بتوں کے پاس گئے تو بتوں کو کیا نیچے سجدہ کیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہاں جا کر اپنی اس کی چپلوسی کے لیے کہا کہ اسلامی قوانین ظالمانہ ہیں۔ کتنے ہمارے جج جس کو ہم نے مقرر کیا کہ تم عدل و انصاف والے ہو، عدل و انصاف نافذ کرو گے، اس نے مساجد کے بارے میں فتویٰ دیا کہ کیا کرو، اس کو گرا دو۔ نہ کسی کا ملک ہے، حکومت نے خود بنائی ہے مسجد، محض اسی لیے کہ مجھے امریکہ میں جگہ مل بھی گیا ہے، میں غالباً چلا گیا، لندن گیا، وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سکون نہ دے، جیسا مشرف کو بھی سکون کر دیا، اس کو بھی وہاں مل گیا۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ اخلاقی بربادی ہے۔ ایک قوم کی عدلیہ اس قدر بے اعتدال ہو جائے تو یہ ہماری قوم کی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے، وجہ ہے کہ ہم سے بنے ہیں۔ تو وہ بس نہیں، اس کی بارش کی قطروں کی طرح نہیں گرے ہیں نیچے، ہماری ماحول کا پیداوار ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اندر سے جب دنیا پرستی نکل جاتی ہے، انا پرستی نکل جاتی ہے، تو پھر اس دل پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو انوارات ہے طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے وہ جو صفات ہے اس کی تجلی ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر رحم آتا ہے۔ یہ تصوف، یہ چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس کے نام نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، بس وہ لوگوں کو ذکر راستے میں بتائیں، بس جاؤ، یا کسی کو بیعت کیا بس چلتے جاؤ، وہ بھی فکر نہ کرے، تو فکر نہ کرو، بس تم وہاں پلاؤ کا، وہ تمہاری تو آپ پلاؤ کر، اس کا نام نہیں ہے۔ یہ تزکیہ ہے۔ کیا؟ یہ تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ ہے کہ اندر سے آدمی کے جو اخلاقی بیماریاں ہیں، ریاکاری ہے۔ اب جو آدمی بادشاہ کو کام دکھائے، اپنا غلام ہے، بادشاہ کو پتہ چلے کہ اپنی وہ چیزیں مجھے دکھاتا ہے کہ میں اس کو محبوب ہوں، اگر اس بات کو پتہ چلے کہ یہ کام تو میرا کرتا ہے، لیکن کیا دکھاتا کس کو ہے؟ نیچے وہ خادم کو، میرے خادم کو، تو کتنا غصہ اس کو آئے گا نہیں آئے گا غصہ؟ تو ریاکاری کا مطلب تو یہی ہے کہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس مخلوق کے لیے کام کرتے ہو۔ تم مخلوق کے لیے کام کرتے ہو، خالق کو چھوڑ کر۔ یہ ہم کرتے ہیں، نہیں کرتے، سچ بولے۔ یہ ہماری مدارس کو دیکھیں، یہ ہمارے پیری مریدی کو دیکھیں، یہ ہمارے یہ دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں کیا خدا پرستی کی روح دوڑ رہی ہے
یا خواہش پر ہماری مدح پرستی کی روح دوڑ رہی ہے. تھوڑا سا گریبان میں دیکھیں. تو یہ ریاکاری کس قدر بری عادت ہے. نمائش. ایک دیکھ پلاؤ دیتے ہیں, اب اس کی فوٹو نکالتے ہو کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو میں پلاؤ دیتا ہوں یہاں, تو ایسا خدا ہم رکھ کے رکھ سب بلاؤ نہیں. دیکھو ہم پیاز کاٹ رہے ہیں, دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں, تو خدا ہم رکھ کے یہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہو, یہ تمہارے کام میں برکت ہو جائے گی, خوری برکت ہو جائے گی, خاک برکت ہو جائے گی. جھوٹ بولتے ہیں. نمائشی کام جھوٹے ہوتے ہیں, نمائشی کام جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ریا کا ختم ہو جانا انسان کے دل سے, نمائشی زندگی کا ختم ہونا, اور اس کے اندر تکبر ختم ہونا, یہ بیماریاں ہیں, بیماریاں نہیں ہیں. بڑائی تو خدا کے لیے ہے. یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی تو تب تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہو جائے گی, تواضع پیدا ہوگا, تمہارے اندر اخلاص پیدا ہوگا, تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی, تمہارے اندر امانت پیدا ہوگی, تمہارے اندر یہ جو بہترین صفات ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. تم اللہ کے رنگ برنگ جاؤ گی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو دوسری اندر چیز ہے, عقیدے کے بعد کیا ہے؟ تزکیہ ہے. کیا ہے؟ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے. عقیدہ صاف ہو جاتا ہے, عقیدہ بھی کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک پر دو چار آ جاتے ہیں. لیکن ایک یہ کہ ایک رسمی عقیدہ ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے کیا اس کے سوا کوئی نہیں ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے سارے, اور یہ فلاں سے کچھ نہیں ہوتا, فلاں سے کچھ نہیں. یہ ہے کیا؟ یہ توحید ہے. لیکن رسمی توحید کیا ہے؟ یہ رسمی توحید ہے. ایک یہ کہ آپ کو نظر آئے دل کی آنکھوں سے کہ دنیا میں سوائے اللہ کی کوئی قوت نہیں ہے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو یہ نظر آئے کہ قوت ایک ہے, قوت ایک ہے. تو یہ ہے. اب آپ کی اس کی اصلاح ہو گئی. کس کی؟ عقیدے کے بعد آپ کی جذبات اعتدال پر آ گئے. کیا گئے؟ جذبات. پہلے فکر تمہاری اعتدال پر آ گئی. اب جذبات کیا ہے؟ دل اعتدال پر آ گیا, فکر اعتدال پر آ گیا. یہ دو چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اعمال اعتدال پر ہو. اس کی بھی یہ بھی ہمارے سب سکھاتے ہیں, تینوں سکھاتے ہیں. عقائد بھی سکھاتے ہیں, یزکیہم تزکیہ بھی کرتے ہیں, بل دوسری کیا اعمال بھی سکھاتے ہیں. میں ایک بار ایک لطیفہ سناتا ہوں. تو کبھی کبھی آدمی کے اندر مہربانی ہوتی ہے, مہربانی ہوتی ہے, لیکن اس کے استعمال کا طریقہ اس کو نہیں آتا, کس طرح استعمال کیا جائے. تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ایک بار میں جا رہا تھا کہیں سفر پہ. پہلے زمانے میں جب ہم جاتے تھے, اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں کوئی نہ کوئی آتا ہے, مجھے گاڑی میں لے جاتا ہے. اللہ پاک بھائیوں کو اجر عظیم دے رہے ہیں, وہ کوئی گاڑی واڑی خرید لیتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو ساتھ لیا جایا کرو. پہلے میں کبھی کسی ٹانگی میں بیٹھ گیا, کبھی کسی کہیں بیٹھ گیا, کبھی وہ آپ کے پاس بھی جب میں پہلے آتا آپ کو بسوں میں آتا تھا, بڑی دقت تکلیف ہوتی تھی. الحمدللہ وہ جوان بھی تھا تو بات ہوتی تھی. تو میں ایک بس میں سوار تھا, تو میرے سامنے ایک چیسی بیٹھا تھا, اس نے سگریٹ کو خالی کر دیا. میں بڑا پریشان رہا کہ یار یہ ضرور اب یہ ظاہر کہ اس نے خالی کر دیا, اب اس کو بھر دے گا پھر پیے گا. تو میری طبیعت پر گرانی ہو رہی تھی. اس کو خیال تک اس کو بھی شوق ہے. ہماری حالانکہ ہماری حلیہ بھی اسی طرح تھا. تو اب اس وقت کالا نمبر 1 تھا, اب کیا ہے نمبر 2 ہے, کیونکہ رنگ لگا دیا, ورنہ تھا اس طرح.
ہمارے حضرت مولانا کا اخیل صاحب داد برکات تم کہتے ہیں کہ جب سے تمہیں میں دیکھا ہے اسی طرح ہے. تو رنگ سے کام چلاتے ہیں. کس سے؟ رنگ سے. تو وہ انہوں نے جب سیاہ سکڑ بھر دیا 2-3 شوٹ لگا دیے کہ اپنا نشہ تھوڑا سا کم جو اس کا تو گزارا ہو گیا. تو مجھے کہا کہ صفی جی بس آپ ہی لیجیے. تو میں تو ویسے بھی تنگ تھا. بس آپ جو کہا اس وقت کہاں ہوگا میں بھول گیا کیا میں نے کہا اس کو. لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ اب بیچارے کے اندر مہربانی تھی لیکن استعمال کا طریقہ اس کو نہیں آتا تھا. تو یہ پھر عقیدہ بھی ٹھیک ہے, جذبات بھی ٹھیک ہیں آپ, لیکن اب یہ کیسے اعمال آپ کریں کہ اس اعمال آپ کو درست ہو. نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے, کیا کریں کیا نہ کریں. یہ تینیں چیزیں جب درست ہو جائیں اس کو کہتے ہیں قسط. کیا قسط یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز پر آپ کریں, زبان پر قسط کریں, باتیں کریں. عقیدہ بھی قسط پر ہو, عدل قسط کے مطابق ہو. جذبات اور اخلاق بھی کیا ہو, عدل کس کے مطابق ہو. اور آپ کی اعمال بھی کیا ہو کہ عدل قسط کے مطابق ہو. انبیاء علیہ السلام تینوں چیزوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم رہ جائیں, قائم ہو جائیں. اب یا رب العالمین یہ جہاد ہے, یہ چیزیں, یہ تو لڑائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین لڑائی ہے, جنگ ہے, فساد ہوتا ہے اس میں. بشرط وہ اس وقت فساد ہے کہ جب اصلاح کے لیے نہ ہو. کس کے لیے نہ ہو؟ اب ایک پاس چوری ہے, وہ پاگل ہے, راستے میں ہر کسی کو چاقو مارتا ہے, یہ فساد کرتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ جیسے امریکہ ہر کسی کو بونگتا ہے, جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے خلاف پڑ جاتا ہے. یا دوسری کافر یہودی وغیرہ. اب اس ساتھ کیا ہے, چاقو ہے, وہ تو فساد کرتا ہے. وہاں ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس بھی چاقو ہے, وہ کسی کے دانے کے آپریشن کرتے ہیں. دونوں میں فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ فرق ہے یا فرق نہیں؟ فرق ہے. ایک آدمی کس پاس اتنا چکا ہے, سوئی ہے, ہر کسی کو بھی کرتا ہے, فساد کرتا ہے. ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے, انجیکشن تم کو لگاتا ہے. وہی ویکسین نہیں. یہ جتنی آپ دیکھتے چلی جا رہی ہے ویکسین لگایا. پاکستان پر تو ٹیسٹ کرنا چاہتی, وہاں تو ویکسین نہیں دیتے تھے, خراب بھیج دیتے. اور یہ ہماری اجرتی قاتل اس کے لیے بیٹھے تھے. تو بہرحال علماء فرمائے کیا ہوگا معاملہ. لیکن خود مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مجھے ویکسین لگائی, وہاں ہمارا پاؤں کٹ گیا, پھر فوراً خون جم جاتا ہے. وہ آ گیا اس پر کوئی. کئی لوگ نیچے ویکسین لگائے, اسکوٹر پر جا رہے ہیں, خون جم گیا, گر گیا. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کسی ویکسین ہوا. کچھ نہیں ہوتا, یہی چیزیں چلتے رہتے ہیں بیچارے. دوسری دنیا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر تو لگا دیتے ہیں, پیسے ڈالر ملتا ہے. یہ تو چھوڑ دو, علماء بعض اس پر علم کا نام ہوتا تھا. وہ جہاں بھی کوئی مرتا تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ تم وہاں پیغام دیا کرو کہ یہ کورونا میں مر گیا. اگر کوئی ارکان سے مر گیا وہ بھی کیا اس لیے وہ کہتے تھے وہی یہ ارکان میں مر گیا. انجیوز والی یہی بات چلاتے تاکہ گھبراہٹ پھیل جائے. تو بہرحال ایک ہے انجیکشن لگانا, صحیح انجیکشن. اب یہ ڈاکٹر لگاتا ہے, اور دوسرا کیا لگاتا ہے, یوں ہی لوگوں کو مارتا ہے.
دونوں میں فرق کرتے نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات کہتی ہے کہ جو آدمی میٹھی باتوں سے بھی ٹھیک نہ ہو جائے, اصلاحی باتوں سے بھی ٹھیک نہ ہو جائے, وہ یعنی وہ ہر طرف سے اس پر آزمایا جائے, دوائی, میٹھی دوائیاں, کڑوی دوائیاں, تو آخر وہ نسور ہے. اس کے لیے کیا آپ تجویز کرو گے بتاؤ بھائی؟ اس کے لیے پھر چوری ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے چوری ہے. یہ نہیں کہ ہم خام وقت چوری چلایا کرو, فساد کرو گے. تم چوری کب چلاؤ گے؟ اس وقت چلاؤ گے کہ جب اسے ضرورت پڑ جائے. اگر نصیحت سے آیا ٹھیک ہے, اگر نصیحت سے نہیں آیا پہلے دعوت دو, دعوت سے نہیں آیا تو اس کے بعد نہیں آ رہا ہے تو پھر کیا ہے, چونکہ نسور ہے پوری انسانیت کو خراب تباہ کرے گا. جس طرح انگلی خراب ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں, تو پھر کاٹ دیتے ہیں. تو اس لیے نہیں کاٹتے کہ انگلی کی دشمنی ہوتی ہے, بلکہ اسی لیے کہ اگر یہ انگلی اپنی جگہ پر رہی تو پھر کیا ہوگا, یہ پھر پوری بدن کو تباہ کر دے گا. تو اگر یہ نسور یہ دنیا میں رہا, دنیا کے لوگوں میں, تو یہ نسور کیا کرے گا, دوسری تمام لوگوں کو برباد کر دے گا. اب اس نسور کو ختم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں. اس میں اور بھی فائدے ہوتے ہیں, علماء لکھتے ہیں حدیث میں اصل فائدہ اس کا یہی ہے. فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے لوہے کو بھیجا. یہ جہاد کی شرف کی طرف کیا ہے, اشارہ ہے. میں نے ہم نے لوہے کو بھیجا. فی باس شدید, اب دیکھو خود کہتے ہیں کہ اس میں سخت جنگ ہے. کیا ہے کہ سخت جنگ ہے؟ رب العالمین کیوں پیدا کیا؟ ومنافع للناس, اس میں کیا ہے, لوگوں کے لیے نفع ہے. اس میں کیا ہے, منافع ہے. اس سے چیزیں بنتی ہیں, اس سے لوہا کلہاڑی بنتی ہیں, اس سے چاقو بنتا ہے. اس سے جنگ بھی لڑی جاتی ہے جو بہت نفع والی ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے امن و امان آتا ہے, امن و امان آتا ہے. تو یہ ہم یہاں جو مستقل آپ دیتے ہیں, تعلیمات شروع ہو جاتے ہیں, تعلیمات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں الحمدللہ اس میں کوئی کبھی کبھی تو چٹکی لگا دیتے ہیں حکومت والوں کو جب غلطی کرتے ہیں تو اس کو سمجھا. وہ بھی آپ کا الحمدللہ کبھی ہم نے اس کی یہ نہیں کیا کہ اس میں کوئی یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی اس کو کیا جائے, توہین کیا جائے, تحقیر کیا جائے. تو ہم کہتے ہیں تھوڑی اس کی عبرت حاصل کریں. کیا کریں؟ دوسری بحث آ جائیں. اسے ہمیں کیا, یہ جو نیک ہو جائیں, ہمیں کیا, ہم تو اس کو شاباش دیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یہاں جو ترتیب ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انشاءاللہ اس میں کوئی آپ ایسی ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھی کہ جہاں بھی کوئی خلا ہو اس کو پر کیا جائے, جہاں جو ہماری بیٹداری ہو وہ پر کیا جائے. مجھے خود خط لگتا ہے یہ ہماری احتسابی کمیٹی والے کہ تمہاری باتیں تیز ہو گئی آج ضرورت سے زیادہ تیز ہو گئی. ایسا ہے نہیں ماننا. اس دن مجھے بات بھیجی کہ آپ کی بات عام بات نہیں ہے. تو مجھے کیا پتا کہ تو آسمان کے تم بھیجتے ہو باتیں, یعنی ہمیں پتا کہ تمہاری باتیں آسمان پہ جا, کیا وہ کیا یہ آسمان کی نہیں کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں, نیٹ. ہاں وہ کہتے ہیں کہ نیٹ پر جاتی ہے. تو میں کہا ہمیں یہاں نیٹ نہ نیٹ دیکھا ہے نہ پیڑ دیکھا ہے. تو پھر مجھے کیا آپ نیٹ پر جاتے ہیں اور لوگ بھی سنتے ہیں. میرا تو خیال تھا کیا وہ علماء سنتے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, میں تو علماء اپنے علماء سے بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اور بھی لوگ بھی سنتے ہیں. اسی گرزوا تو یہ سمجھاتے ہیں ہمیں کہ نہیں, کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کسی ادارے کو کسی کی کیا تکلیف ہو, تو ہم تو ان لوگوں کو جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم ایسا مت کرو. ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس میں اور بھی لوگ تم آسمان کو اڑاتے ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, ہمیں عدل قسط پر قائم رکھیں اور ہم سے واقعی اس دین کا صحیح اور مقبول خدمت دے دیں. اور ہمیں بتاتا ہوں کہ شریعت کیسے آئے گا,
کہ عقائد تزکیہ اور اعمال صحیح ہو جائے تو تمہاری جڑی بوٹیاں ٹھیک ہو گئی. آپ نے جو باغ لگایا ہے، وہ کہتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے باغ کے اندر بہت یہ ہے، تو آپ بہار کے وقت آ جاؤ تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو اس کو کہو کہ مجھے درخت بتائیں، بہار کے انتظار ہمیں نہ کرائیں کہ تم نے باغ میں کیا کاشت کیا ہے. تو اگر اس کے باغ میں چمبیلی کی کیا وہ ہے پودے ہیں، گلاب کے پودے ہیں، ریحان کے پودے ہیں، اگر اس کے اندر وہ امرود کے درخت ہیں، مالٹوں کے درخت ہیں، اس میں کیا وہ انگور کے درخت ہیں وغیرہ، تم باہر کا انتظار مت کرو، بس سمجھو کہ اس طرح چیزیں ہوں گی اس کے اندر. لیکن اگر اس کے اندر کیکر ہے، اس کے اندر ساری کیا وہ گڑبڑ کے درخت ہیں اس طرح کانٹوں والے، تو پھر تو وہی جب اس پر بہار آئے گا، بارشیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، وہی کانٹے ہوں گے. تو جماعت کے لوگوں کے اندر دیکھو کہ اندر کے اندر ایمان کیا سمجھ آئی بات. ایسا نہیں کوئی کہ مدینہ کی ریاست نہیں، لوگ بھی دیکھو کہ وہی مدینہ ریاست والا ہے یا نہیں ہے. مدینہ کی ریاست والے ہے، اتنی بات گنجائش ہوگی نا. ورنہ وہی لوگ ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں، اب وہی لوگ تفریق ہو جاتے ہیں، ابھی لوگ اڑ جاتے ہیں کہ کٹ کٹ کر کے دوسرے ہو جاتے ہیں. وہی لوگ ہیں، کوپیا وہی ہے، صرف وہ کیا وہ لباس بدل لیتا ہے، یہ فلان لباس میں آیا، فلان لباس میں آیا، وہی چور ہے. صرف کبھی ایک لباس میں آتا ہے وہی چور، کبھی دوسری لباس میں آتا ہے وہی چور. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوگا. آپ اس طرح کریں کہ درخت بنائیں. کیا بنائیں؟ درخت بنائیں، باغ کے اندر درخت لگائیں، تو ہمارا باغ خود بخود جب بہار آئے گا تو کیا ہوگا، تمہارا باغ ہوگا. ورنہ وہی کیکر کے درخت ہوں گے، تمہاری پاؤں میں چبھیں گے، پھر اس کو کیا کریں گے. تو اس آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اور تعلق نصیب فرمائیں.